تب وصیت لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وصیت میں یاد رکھیے کہ یہ کہنا کہ میں اتنے مال کی فلاں کے لیے وصیت کرتی ہوں، یا میں اتنے مال کی فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں، یا یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں شخص کو دے دینا یا فلاں کام میں لگا دینا، یہ وصیت ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ بیماری میں کہا ہو یا تندرستی میں کہا ہو، خواہ کہنے والا اسی بیماری میں مرا ہو یا بعد میں مرا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اپنی موت کا ذکر بالکل نہیں کیا، نہ وصیت کا لفظ بولا، بلکہ صرف یہ کہا کہ فلاں چیز فلاں شخص کو دے دو، فلاں کام میں یہ چیز لگا دو، تو یہ وصیت نہیں ہے۔ اس پر وصیت کے احکام جاری نہیں ہے، کیونکہ وصیت کیا ہے؟ وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے لیے کوئی ہدایت دی گئی ہو۔ تو واضح لکھنا ہوگا کہ میرا یہ مال میرے بعد، میری موت کے بعد فلاں کو دے دیا جائے، میں وصیت کرتی ہوں۔ میرا یہ مال، یہ چیزیں میری موت کے بعد فلاں کو دے دی جائے، میں وصیت کرتی ہوں۔ اچھا، وصیت فارم بار بار ہماری بہن ہے وہ بار بار کہتی ہیں بھائی جان وصیت فارم بھیج دیجئے۔ وصیت فارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں قرضے کی تمام تفصیلات ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے تو وہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ رہ گئی تھی، زکوٰۃ کی تفصیلات، آپ کی نمازوں کا فدیہ اگر خدا نہ خواستہ نماز قضا ہیں تو ان کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ روزے قضا ہیں تو ان کی، حج قضا ہیں تو ان کی، ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، جائیداد کتنی ہے، وہ تمام تفصیلات زکوٰۃ فارم ہوتے ہیں۔ چاہے تو وہ زکوٰۃ فارم بھر لیں، چاہے تو ایک پیپر پر آپ پہلے لکھ لیجیے اور پھر جا کے اسٹیمپ پیپر پر اس کو کروا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کسی ریلائبل بندے کے پاس رکھ لیجیے کہ بھائی اس کے پاس آپ نے زکوٰۃ فارم رکھا ہے، اور آپ وہاں تاریخ بھی ڈال دیجیے کہ یہ میں نے وصیت اس تاریخ کو کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کو حلقے میں زکوٰۃ فارمز بھیج دیے جائیں گے، آپ ان کو ضرور بھر کے رکھیں۔ دیکھیں آج ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں میں جو نا اس مال کی وجہ سے جھگڑے ہوں گے، تو اپنے بچوں میں محبتوں کو قائم دائم رکھیں۔ آپ کو ایک بیٹا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کو ایک بیٹی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، دوسرا بیٹا دوسری بیٹی اچھی نہیں لگتی، تو یہ آپ کا اور اس بیٹا بیٹی کا معاملہ ہے۔ اب باقی بہن بھائیوں میں اس مسئلے کو لے کر فساد نہ ڈالیں، اللہ کا واسطہ، خدا کے واسطے۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے ہر بچے میں ایک جیسی کوالٹیز نہیں ہوتی، ایک بات کو یاد رکھیے گا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ فرما برداری شو نہیں کرتے لیکن محبت وہ بھی کرتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو خدمت گزار نہیں ہوتے اتنے زیادہ۔ ہاں، میں ہر ایک کو برابر نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن بینگ آف پیرنٹس ہماری نظر میں سب برابر ہوتا ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت جو بھی ایکسٹرا دینا ہے آپ زندگی میں ان کو دے دیں، ہدیہ دے دیں، تحفے دے دیں، لیکن جب وصیت کی بات آئے تو بچوں میں فرق مت ڈالیے گا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد بچوں میں فرق آ جائے گا اور بچے ٹوٹ جائیں گے، ہے نا۔ بہت ساری مائیں کرتی ہیں نا ایسا، میرا یہ بیٹا بہت میرا فرما بردار ہے، میرا متی ہے، میرا تابع ہے۔ ایک تو ہم یہ کہہ کے کمپٹیشن دے کے نا بچوں کو خراب کر دیں گے۔ میرا یہ بیٹا بہت اچھا ہے، تم اتنے اچھے نہیں ہو، میری یہ بیٹی بہت اچھی ہے، تم اتنی اچھی نہیں ہو۔ ارے کیا ہو گیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ کمپٹیشن کون دیتا ہے اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو؟ ماں کے لیے سب بچے برابر ہیں، اور سب بچوں کے لیے ماں بہت مقدس، بہت عظیم ہستی ہے۔ اسی طرح باپ کے لیے بھی سب بچے برابر ہیں، اور باپ بھی ان کے لیے وہی اتنا ہی عظیم اور مقدس ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کی تربیت کو سیکھیں سب سے پہلے تو، سارے بچوں کو خدمت کا جذبہ جگانے کے لیے ان سے خدمت لیں، ان کو بتائیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ ابھی کی بات ہے بالکل۔ میں خود اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ ماں باپ چونکہ اولاد کو فری میں مل جاتے ہیں، اس لیے شاید وہ ان کی اس طرح قدر نہیں کرتے۔ بچے بڑی محنتوں کے بعد آتے ہیں، اس لیے ماں باپ شاید ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن کامیاب بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تربیت کو دیکھیں کس طرح سے تربیت کرنی ہے، انہیں سمجھائیں۔ بابا ان کے آئے تھے گھر میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے بابا آئے ہیں، ان کے پیروں میں تکلیف ہے، بابا پاؤں نہیں دھوئیں گے، آپ ٹب میں پانی لائیے، یہیں بیٹھ کے ان کے پاؤں دھلائیے۔ اس کو باور کرانا، بچوں کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، ہم نے کروایا ہی نہیں ہے۔ عورتیں جا کر مینی پیڈی کروا کر آ جاتی ہیں، مرد بیچارے وہ اپنے سڑے ہوئے پاؤں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وصیت ایسے کام جاری نہ کریں جو آپس میں بچوں میں دل آزاری ہو جائے، اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے لیے کوئی ہدایت کی گئی ہے، تو موت کے بعد کی ایسی ہدایتیں کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں میں نفسا نفسی نہ آئے، آپ کے بچے ایک دوسرے سے جو ہے نا کترائیں نہ کہ ہماری اماں تو ان کو زیادہ لاڈ کرتی تھی، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ہمارے لیے کچھ نہیں دیا، ہمارے ابا تو ان کو زیادہ لاڈ کرتے تھے، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ دل آزاری ہوتی ہے، نسلوں تک جاتی ہے۔
بہن بھائیوں کا پیار ختم ہو جاتا ہے، اس تھوڑے سے پیسے کے لیے بہن بھائیوں کا پیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ماں باپ بتا کر بھی اپنے بچوں کو کر رہے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ اماں ایسا نہ کریں، ہم بہن بھائیوں کا دل خراب نہ کریں، آپ کا مال ہے، آپ اس کو برابر انصاف سے تقسیم کر دیں، میرا آپ کے ساتھ ایکٹ اس پیسے کے لیے نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں دیں گی تب بھی میں آپ کا متی فرمانبردار رہوں گا یا رہوں گی، ٹھیک ہے۔ اولاد اگر فرمانبردار ہے تو وہ آپ کی دولت کے لیے نہیں ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو وہ آپ کی اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کچھ نہ دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو بڑے کی حیثیت سے بڑے دل و دماغ کے ساتھ سوچیں، ٹھیک ہے۔ چلیں لمبی بات ہو گئی، دوسری ریکارڈنگ میں پھر آپ کو شریعت کے مطابق وصیت کا بتاتے ہیں۔ تو یہ تو اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہمارا ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہوتا، جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کو کوئی پتھر ڈال کے تاش پیدا کیا جاتا ہے، پتہ سب ہوتا ہے، بس بتانے کی دیر ہوتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کرنا ہے۔